اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج کی نشست میں اہل بیت علیہم السلام کی عصمت برادران اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کرنا ہے۔ پہلے بھی میری دو قسطیں میرے یوٹیوب چینل پہ ٹروتھ وتھ ریفرنس پہ موجود ہیں، ایک اولو الامر کے نام سے، دوسری عصمت اہل بیت کے نام سے۔ چونکہ عصمت کا مسئلہ متنازع ہے نہیں، لیکن مولوی صاحبان نے، شدت پسندوں نے، یا وہ جن کی کتابوں تک باقاعدہ صحیح نمونے گرفت نہیں ہے، ان کا مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ وہ ان کتابوں کو کنگالیں، انہوں نے اس مسئلے کو متنازع بنا دیا ہے نہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے صحیح بخاری، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، تیسری جلد ہے، مکتبہ تعمیر انسانیت اردو بازار لاہور سے چھپی ہے۔ ترجمہ مولانا حافظ قاری محمد عادل خان نقشبندی، دوسرا ترجمہ کرنے والے مولانا قاری محمد فاضل قریشی مجددی، قمر سعید پبلشرز لاہور نے چھاپی ہے یہ کتاب، تیسری جلد ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 563 ہے، اس کا باب نمبر 867 ہے۔ جو کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب القدر، یعنی تقدیر کا باب، اور حدیث کا نمبر ہے 1521۔ پوری وضاحت آ گئی۔ اس میں اہل سنت برادران کے محدث اعظم حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، جو 156 میں 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں فوت ہوئے، ان کی یہ کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں صحیح بخاری شریف میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دی ہے اور باب قائم کیا ہے۔ باب کا نام ہے المعصوم من اسم اللہ۔ معصوم اسے کہتے ہیں، معصوم اسے کہتے ہیں جس کو اللہ بچائے۔ امام بخاری کی یہ صحیح بخاری، اس میں کوئی قید نہیں، اس میں کوئی شرط نہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں کہ یہ نبیوں کے لیے ہے، نہیں، جسے اللہ بچائے، جسے اللہ بچائے اسے معصوم کہتے ہیں۔ یہ خالی نبیوں کے لیے، انبیاء علیہم السلام کے لیے نہیں ہے، جن کو اللہ بچائے۔ آگے کیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی خلیفہ نہیں بنایا جاتا۔ آ گئی بات کہ نبیوں کی بات نہیں، خلیفہ کی بات ہے کہ کوئی آدمی خلیفہ نہیں بنایا جاتا۔ یہ نہیں لکھا امام بخاری نے، حدیث پاک میں یہ جملے نہیں ہے کہ کوئی آدمی نہیں نبی بنایا جاتا۔ نبی تو معصوم ہیں ہی، اس میں تو کوئی دوسرا قول ہے ہی نہیں، اس میں تو کلام ہے ہی نہیں، وہ تو انبیاء معصوم ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے خلیفہ غیر انبیاء۔ کیا ہے اس میں؟ پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کوئی آدمی خلیفہ نہیں بنایا جاتا مگر، یہ مگر سنیں، مگر اس کے لیے دو باطن ہوتے ہیں۔ ایک باطن تو اسے خیر کا حکم دیتا ہے اور اس کو خیر کی طرف رغبت دلاتا ہے، جی، دوسرا باطن اسے برائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو معصوم کون ہے؟ آخر میں لکھتا معصوم وہ ہے جسے اللہ محفوظ رکھے برائیوں سے، شرک سے، شیطان کے شر سے، جس کو اللہ بچائے، معصوم وہ ہے۔ یہ ہے معصوم کی ڈیفینیشن، یہ ہے معصوم کی بخاری شریف میں تعریف۔ کوئی قید نہیں کہ یہ خالی انبیاء علیہم السلام کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آگے میں وضاحت کے ساتھ بخاری شریف کی شرحوں سے دکھاؤں گا کہ کون مراد ہے اس سے جس کو اللہ بچائے۔ یہ بخاری شریف، یہ کتاب ہے منہ المنہ لسیدی عبد الوہاب الشعرانی، امام عبد الوہاب شعرانی، جسے برادران کے ہاں عارف باللہ کا لقب ہے۔ عارف باللہ،
امام عبد الوہاب شعرانی، یہ اس کی کتاب ہے منہ المنہ۔ عبد الغنی حققہ وعلق علیہ، عبد الغنی تحقیق کس نے کی ہے، اس پہ کس نے حاشیہ لگایا ہے، عبد الغنی نے۔ چھپی ہے دار الکتب النفیس، حلب شام، وہاں سے چھپی ہے منہ المنہ۔ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ اس میں ہے عصمت کے بارے میں کہ عصمت کیا ہے، بہت قابل توجہ بات ہے۔ عصمت کیا ہے؟ لکھ رہا ہے کہ وَهَذِهِ مَرْتَبَةُ الْعِصْمَةِ الَّتِي لَا يَتَّصِفُ بِهَا إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ خَلِيفَةُ اللَّهِ تَعَالَى۔ عصمت وہ چیز ہے جس سے اللہ نوازتا ہے، متصف کرتا ہے، کس کو؟ نبی کو، او خلیفۃ اللہ، یا اپنے خلیفے کو، خلیفۃ اللہ کو اللہ نوازتا ہے۔ یہ ہے عصمت، معصوم ہونا، یا نبی یا خلیفۃ اللہ۔ نبی کی بات تو جدا ہو گئی نا، اب اس سے مراد نبی تو نہیں ہوگا نا، خلیفۃ اللہ۔ جی تو لکھا ہے کہ نبی اور خلیفۃ اللہ یہ ہیں جن کو اللہ نے عصمت سے نوازا ہے۔ اب لکھ رہا ہے آگے، قد قیل لأبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ سے کہا گیا، کسی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو کہا، کیا کہا؟ یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفے، اے اللہ کے خلیفے۔ قال لست بخلیفۃ اللہ، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ انما انا خلیفۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد کا خلیفہ ہوں، اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں۔ آگے لکھ رہا ہے وخلیفۃ اللہ هو المہدی علیہ السلام، اللہ کا خلیفہ تو مہدی ہے، امام مہدی 12ویں امام شیعوں کے، بل خلیفۃ اللہ و خلیفۃ اللہ المہدی علیہ السلام، علیہ السلام، رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، مہدی علیہ السلام وہ ہے خلیفۃ اللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے منہ المنہ، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی نے اپنی کتاب میں قول نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں۔ آگے لکھ رہا ہے کہ خلیفۃ اللہ هو المہدی علیہ السلام، خلیفۃ اللہ تو مہدی ہے۔ یہ دوسری کتاب۔ آئیے تیسری کتاب لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح للخطیب تبریزی، 741، اس میں یہ فوت ہوا ہے۔ العلامۃ المحدث عبد الحق دہلوی، تالیف کس کی ہے؟ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی، جس کی مدارج النبوہ ہے، جس کی اشرۃ اللمعات ہے، وہ عبد الحق دہلوی۔ یہ کتاب چھپی ہے دار النوادر سے، 6ٹی جلد ہے۔ اس میں لکھا ہے وَقَوْلُهُ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ، معصوم وہ ہے جسے اللہ بچائے۔ جی آگے لکھ رہا ہے کہ اشارۃ الی حال الانبیاء او بعض الخلفاء، یہ انبیاء کی طرف اشارہ ہے اور کچھ خلفاء، نبی بھی خلیفہ بھی، یعنی انبیاء علیہ السلام کا ذکر جدا کیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ان خلفاء سے مراد انبیاء ہیں، نہیں، وضاحت کے ساتھ ہے کہ اشارہ کہاں ہے، اشارۃ الی حال الانبیاء او بعض الخلفاء، یہ اشارہ ہے کس طرف؟ انبیاء اور خلفاء کی طرف۔ ایضاً ممن حفظہ اللہ من شر الشیطان، یہ کون ہیں؟ جن کو اللہ شیطان کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ ہے وہ ہستیاں جن کو من حفظہ اللہ من شر شیطان، شیطان کے شر سے اللہ جن کو اپنی حفاظت میں رکھے، یہ وہ ہیں نبیوں کے سوا
المشار الیہم بقول ہی، یہ اشارہ ہے اللہ کے قول کی طرف، قرآن کی آیت کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ بچائے نبیوں کے علاوہ، وہ کون ہیں، وہ لکھ رہا ہے کہ وہ کون، بہت قابل توجہ لکھ رہا ہے کہ کون سی قرآن کی آیت، کون سا اللہ کا قول، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں پہ، یعنی میرے مخلص بندوں پہ جو میرے خالص بندے ہیں، شیطان تیرا ان پہ تسلط، کنٹرول نہیں چلے گا، تو میرے بندوں پہ تسلط، گرفت حاصل نہیں کر سکتا، جو میرے خالص بندے ہیں تو ان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی آیت ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اس کی طرف یہ اشارہ کہ یہ کون ہیں، انبیاء اور بعض الخلفاء، یعنی سب خلیفے نہیں، میں نے پہلے وضاحت کی کہ سب خلیفے نہیں، بعض الخلفاء، کچھ خلفاء وہ معصوم ہیں۔ یہ کتاب، اور آگے چل کے یہ دیکھیں ایک اور کتاب ہے مشہور زمانہ کتاب، حنفی برادران کے بہت بڑے عالم حضرت ملا علی قاری 11ویں صدی کے، اس کی مشہور زمانہ کتاب ہے مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، مکتبہ امدادیہ بوہر گیٹ ملتان سے چھپی ہے، اس کی جلد نمبر 7 ہے۔ اس میں لکھ رہا ہے کہ معصوم کون ہوتا ہے، ملا علی قاری 11 جلدوں میں ہے، اس میں معصوم کی ڈیفینیشن، معصوم کون ہوتا ہے، یہ 7ویں جلد کا صفحہ نمبر 213 ہے، مکتبہ امدادیہ سے چھپی ہے ملتان سے۔ اس میں لکھ رہا ہے کہ والمعصوم، اور معصوم یعنی معصوم کسے کہتے ہیں، لکھ رہا ہے ای من النبی والخلیفہ، نبی اور خلیفہ، معصوم نبی اور خلیفہ، یہ تیسری جگہ پہ نبی کے علاوہ ذکر آیا ہے خلیفہ کا، یعنی نبی بھی معصوم اور بعض خلفاء بھی معصوم۔ یہ ہے عصمت جن پہ برادران نے اتنی شدت اختیار کی ہے کہ کچھ جو شدت پسند ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو بھی نبیوں کے سوا کسی کو معصوم مانے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر! اگر یہ اپنی بنیادی کتابیں پڑھتے، 11ویں صدی کا ملا علی قاری مرکات شرح مشکات مشہور زمانہ ہے، یہ بخاری شریف میں معصوم کا باب موجود ہے۔ یہ کتابیں میں نے منہ المنہ بھی دکھائی اور لمعات تنقیح بھی دکھائی، ان سب میں عصمت لکھی ہوئی ہے کہ معصوم خالی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نہیں ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں۔ وہ کون؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جن کے لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان پہ تیری گرفت، تیرا غلبہ، تیرا کنٹرول شیطان نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے، شیطان کو چیلنج دے رہا ہے کہ تیرا کنٹرول میرے خالص بندوں پہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خالص بندے انبیاء تو ہیں ہی معصوم، ان پہ تو کوئی کلام ہے نہیں، انبیاء کے علاوہ جو دوسرے معصومین ہیں، جیسے ہم شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ ہمارے 14 معصوم رسول خدا سردار ہیں، اہل بیت کے تو سردار ہیں، انبیاء کے سردار، علی کا سردار، وہ تو معصوم ہیں ہی، باقی جناب سیدہ فاطمہ زہرا بذات رسول، رسول کے جگر کا ٹکڑا، رسول کا حصہ، وہ معصومہ، 12 امام علی علیہ السلام سے لے کر مہدی علیہ السلام تک، یہ 12 کے 12 معصوم۔ یہ اہل سنت کی کتابیں جو میں دکھا رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی میں اہل سنت برادران کی کتابوں سے عصمت اہل بیت ثابت کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔